پروفیسر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بھی پرائیویٹ اسکول بنایا تو اتنا خرچہ کیوں کیا؟ یہ بلڈنگ، یہ مین چکویلی روڈ پر اس کی اگر زمین کی مالیت دیکھیں تو یہ کروڑوں میں بنتی ہے. آپ نے اپنی ہی زمین کو استعمال کیا، اپنی ہی زمین پر بلڈنگ اسپیشل اسکول کے لیے تیار کروائی آپ نے. آپ اپنے گاؤں میں کوئی گھر لے سکتے تھے جیسے ہوتا ہے موسٹلی، آپ کوئی بازار میں پلازا لے سکتے تھے. آپ نے یہ جو گراؤنڈ بنایا ہے، یہ جو جھولے وغیرہ لگائے ہیں، یہ جو کنسٹرکشن آپ نے کی ہے، باقاعدہ نقشہ اسکول کا آپ نے بنایا ہے، اس طریقے سے آپ نے اسٹرکچر کھڑا کیا ہے. یہ بلڈنگ کا ہونا کیا ضروری ہے؟ اس بات کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شام بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول کا ایک ہر چیز کا خدا نے جب یہ کائنات بنائی تو کہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنی. سورج بنا ایک مقصد کے تحت بنا، پانی ایک مقصد کے تحت دیا گیا اور خاص طریقے سے دیا گیا. تو اوورآل ایک یونیورس کو پوری کو دیکھیں تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ آپ ایک سمپل، اگر ہم لیٹ سپوز اگر ہم جانور پالنے کی بات کرتے ہیں، ہم ایک مرغیاں پالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے پولٹری فارم بناتے ہیں، ہم ان کے لیے ڈیری فارم بناتے ہیں، ہم ان کو تمام سہولیات کو میک شور کرتے ہیں. جب انسان کے بچوں کی تربیت کی باری آتی ہے تو آپ ایک گھر کو سلیکٹ کر لیں اور اس کو تعلیمی درسگاہ بنا دیں. آپ ایک پلازے کو سلیکٹ کر لیں، اس کو ایک آپ اس پلازے کو کلاس روم میں کنورٹ کر دیں. دیکھیں نہیں ہو سکتی. میں اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماحول بہت میٹر کرتا ہے. بچے کو اگر آپ سازگار ماحول نہیں دیں گے، اس کا پڑھائی اور سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کتابیں رٹا دیں. اصل چیز ہے ماحول. ماحول سے بچے نے سیکھنا ہوتا ہے. اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود الحمدللہ الصادق اسکول کا یہ جو کیمپس ہے یہ 4 کنال پہ مشتمل ہے اور اس میں یہ جو بلڈنگ ہے اور ہمارا ہر کلاس روم الحمدللہ آپ وزٹ کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک خاص سائز کا اس کا فرنیچر، ایک خاص سٹینڈرڈ کا، اس کے اندر ایک جو آب و ہوا کا نظام ہے، جو روشنی کا نظام ہے، وہ الحمدللہ ایک بہت ویل طریقے سے اس کو مینٹین کیا گیا ہے. تو ماحول بڑا ضروری ہے، اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اور خدا را میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرتا ہوں کہ پیرنٹس اس چیز کو پہچانیں کہ اگر آپ کے بچے کسی پلازوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے کوئی گھر میں کسی نے کوئی اسکول بنایا ہے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو خدا را اس چیز سے بچوں کو بچائیں. وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کے بچے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے وجود کریں. صادق اسکول اور کالج کے بارے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ باقی پرائیویٹ اسکولز یا اداروں سے زیادہ فیس لیتے ہیں. کیا آپ یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے آپ نے تعلیم کو؟ آپ کیوں اتنی زیادہ باقی پرائیویٹ اسکول کی نسبت جو ہمارے اس علاقے میں چل رہے ہیں، آپ نے منفرد چیزیں کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وائس پنجاب آپ اچھا سٹاف رکھ رہے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اتنی اچھی بلڈنگ، اتنا اچھا سٹاف رکھنے کے باوجود آپ جب اتنی زیادہ فیس رکھیں گے تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کون بچہ بھیجے گا؟ آپ کیوں موجودہ حالات کو مد نظر نہیں رکھتے؟ کیوں آپ اتنی زیادہ فیس لے رہے ہیں؟ اچھا میں اس میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ آپ نے بات کی کہ یہ تاثر ہے. تو واقعی یہ تاثر ہے. ایک مارکیٹ کے حساب سے میں یہ بتاؤں میری فیس کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ الصادق اسکول کے اندر فیس 3000 ہے، 4000 ہے، 5000 ہے، نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایک مارکیٹ جو تقریباً لے رہی ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 100 200 300 روپیہ اس سے میرے ادارے کی فیس فالتو ہے. ہاں میں بالکل قبول کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن ہم اس کے زیادہ بہت ڈفرینس کی بات ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ 200-300 روپیہ فالتو ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ میں اس پہ 2-3 چیزیں آپ دیکھ دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم نے بہت ساری چیزیں مینٹین کرنی ہے، ہم نے سائنس لیب مینٹین کرنی ہے، ہم نے کمپیوٹر لیب مینٹین کرنی ہے، ہم نے بچوں کو یہاں پہ بیسک فیسلٹیز دینی ہیں. کیونکہ آپ میرے ادارے میں بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ باقی اداروں میں بھی جائیں گے. آپ نے ایک چیز میں پیرنٹس کو بھی آپ کے چینل کے تھرو اور آپ کو بھی میں یہ کہتا چاہوں، آپ نے کلاس روم وزٹ کرنا ہے. اس کلاس روم کے اندر آپ نے فیسلٹیز کو دیکھنا ہے کہ فرنیچر اور چیزیں کس طرح سے ہیں. اور پھر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایک کلاس روم کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اس جونیئر لیول پہ ایک کلاس روم کے اندر آپ 25 یا زیادہ سے زیادہ 28 بچے آپ بٹھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ بچے آپ نہ بٹھائیں، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ٹیچر بچوں کے اوپر فوکس نہیں کر سکے گی. میرے اسکول میں بھی الحمدللہ میں آپ کو وزٹ کراؤں گا،
ایک کلاس روم میں اگر 25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر 2 ٹیچرز ہیں، ایک ٹیچر نہیں ہے، اس کے اوپر 2 ٹیچرز ہیں تاکہ ہر بچے کو کمپلیٹ فوکس ملے. اب ڈیفینیٹلی اگر میں نے 25 بچوں کے اوپر 2 ٹیچرز پلس باقی ساری فیسلٹیز میں نے دینی ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میرے اسکول کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ باقی اسکولوں سے بہتر ہے. اب جب باقی اسکول سے میرا سٹینڈرڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فیس کے اندر بھی فرق آئے گا، اور شاید آپ کو فیل بھی ہوا، اس لیے آپ نے یہ کوشچن بھی کیا. سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جہاں باقی تعلیم کی اہمیت پر زور ڈالا، انہوں نے اسلامی تصوف، روحانی تعلیم، بزرگوں کی تعلیم کو بھی عام کرنے کی کوششیں کی. انہوں نے یونیورسٹیاں وغیرہ بنائی، آپ بہتر جانتے ہوں گے اس بارے میں. آپ کے اسکول میں اسلامی تعلیم کا کیا ماحول ہے؟ کیا آپ اسلامی تعلیم کے لیے کون سے ایسے آپ نے اقدام اٹھائے ہیں کہ بچوں کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے؟ بہت ضروری. دیکھیں یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ کوسچن ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو ایک ایجوکیشن کا صادق اسکول کا جو ایک تھیم ہے، اس کے اندر جو اس کا پہلا ہی اس کے اندر جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کی دینی تعلیم اور اس کی تربیت. ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم میرے ہاں سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، پہلا نمبر پہ میرے تھیم کے اندر یہ پرائورٹی ہے. اب اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں کوئی بھی پیرنٹس اور جو میرے یہاں بچے پڑھتے ہیں وہ اس چیز سے فیملیئر ہیں، اسپیشلی 1 کلاس سے جو بچے اوپر چلے جاتے ہیں. قرآن پاک ہم یہاں پہ الحمدللہ ود ٹرانسلیشن پلس عربک لینگویج اور گرامر کے ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں. میں بڑا فخر سے کہتا ہوں، میرے پاس پہلے بھی الحمدللہ مفتی صاحب پڑھا رہے تھے، اور اب بھی مفتی تنویر صاحب ہیں جو میرے مدرسے میں الحمدللہ وہ سرو کر رہے ہیں، مفتی ہیں پراپر. اور کبھی آپ میری کلاس کو، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اہل علاقہ کو بھی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے ہاں، بلکہ جو قرآن پاک کی کلاس چلتی ہے صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک، آپ آئیں اٹینڈ کریں اس کو، کہ میں کس لیول پہ جا کے ہم بچوں کے لیے وہ قرآن پاک کی جو کلاس ہے وہ ہم چلا رہے ہیں، تاکہ ان کو ہم یہ بتائیں کہ خدا تعالیٰ قرآن پاک کے اندر آپ سے کس چیز کے لیے مخاطب ہے اور وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اسلامک طور پہ ہمارا ہر ویک کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہمارے صحابہ کرام میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی ایک پہلو، صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے، اولیاء کرام کی زندگیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا پہلو ہم لیں اور وہ ہم بچوں میں اس کو ڈیلیور کریں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ جو صحابہ کی زندگیاں تھیں وہ کتنی پیاری تھیں اور وہ ہمارے لیے کس طرح سے رول ماڈل تھیں.